السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کے لیے مختصر بیان ہے، وہ یہ ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ انصاری خواتین پر رحم فرمائے، جب یہ آیت نازل ہوئی کی تو انہوں نے اپنی چادریں اٹھا کر، اپنی چادر پھاڑ کر ان سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یوں باوقار انداز میں نماز پڑھتی تھیں جیسا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ پردہ کرنے کا حکم تمام خواتین اسلام کے لیے ہے، نہ کہ صرف امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، کیونکہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں، وہاں دیگر مومنوں کی تمام خواتین کو بھی اس کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال رکھیں، اور بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کے عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا ایسے نوکروں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں کئی باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور بغیر پردہ کے ممکن نہیں، کیونکہ جب پردہ نہیں ہوگا تو مرد بے پردہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا، نظریں ملیں گی، اور پھر انجام عورت کی بے عزتی کا ہوگا۔ اس طرح پردہ کرنے سے عزت کا تحفظ ہوتا ہے، اور بے پردگی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب عورت پردے سے رہے گی تو اس کی طرف کوئی مرد نہیں دیکھے گا، اور اگر بغیر پردے کی رہے گی تو جس کو نہ دیکھنا رہے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ صرف اپنی بیویوں کو، اپنے صاحبزادیوں کو حکم نہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جتنی بھی خواتین ہیں، سب کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو پردے کا حکم دیا جائے، کیونکہ جب عورتیں پردے سے رہیں گی تو مردوں کی نگاہ ان پر نہیں اٹھ سکتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، جب عورتیں بے پردہ چلتی ہیں تو یہی کہتی ہیں دیکھیے اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کا یہ کیسا ہے، عورتیں خود کہہ دیتی ہیں، مردوں کی تو بات ہی چھوڑیں۔ تو عورت تو دور بیٹھی کہا کرے، اور مرد تو بھیڑیا ہوتا ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے تو ہم پردہ کیوں نہ کریں؟ ہم سب کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زینت بناؤ سنگر ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس زینت کے جو مجبوراً خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، کیونکہ بغیر پردہ کی زینت کو چھپانا ممکن نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ زیب و زینت کا سب سے بڑا مظہرہ چہرہ ہے، لہٰذا اسے چھپانا لازم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خواتین اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، یعنی اپنا سر، چہرہ، گردن، سینہ اچھی طرح سے چھپا کر رکھیں۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، یرحم اللہ النساء المہاجرات الاولی لما انزل اللہ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّ
فحققنا مروتهن فاختمرنا بها۔ اللہ تعالیٰ اولین مہاجرین کی تمام عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریشی خواتین کی فضیلت کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں ہاں ٹھیک ہے، قریشی خواتین فضیلت والی ہیں، لیکن میں نے انصاری خواتین سے زیادہ افضل خواتین نہیں دیکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی اور اس پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والی ہیں۔ چنانچہ جب سورۃ نور میں یہ حکم نازل ہوا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یعنی وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، تو ان کے مردوں نے انہیں یہ حکم پڑھ کر سنایا۔ اس پر وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گئیں تو اپنی چادروں کے ساتھ یوں گھوگھٹ بنا کر گئیں جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان خواتین اسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فوراً عملی جامہ پہنایا اور اس کی تعمیل میں کسی حیل و حجت سے کام نہ لیا۔ کاش آج کی خواتین بھی اسی جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زور زور سے پاؤں مار کر چلنے سے بھی منع فرمایا تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے خوبصورت لباس کو ظاہر کرنا، زیورات پہن کر خوب میک اپ وغیرہ کر کے اپنے حسن کی نمائش کرنا اور غیر محرم مردوں کی دعوت نظارہ دینا، یہ سب عورتوں پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں جس چیز سے سختی سے منع کیا اس چیز کو مان لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر محرم مردوں سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ دیور ہے تو اس کو سوچتے ہیں میرے شوہر کا بھائی ہے، اس سے لچک کر بات کرنا یا ویسے بیٹھ کے باتیں کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمیں گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ گاؤں کا کوئی آدمی مرد ہو جو ہمارا محرم نہیں ہے، اس سے بھی بات کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اگر ہم کریں تو پردے کے آڑ سے کریں۔ دوسری بات، آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو عورتیں باپردہ نہیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں، دوپٹہ رکھ لیں گی، بولو نقاب پہن لو تو کہیں گے ہمارا کپڑا تھوڑی گندا ہے، تو یعنی گندا کپڑا چھپانے کے لیے نقاب پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو ہدایت دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے منع کیا اس سے ہم مان جائیں، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے منع کیا، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نے منع کیا، اس کو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم مانیں اور اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرح نیک بنائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔